الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے جہاں جمع فرمایا، کچھ کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت بعظمت مہینہ چل رہا ہے، جس کے تقریباً 2 عشرے گزر چکے ہیں اور آج سے انشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. ہم نے ان دنوں میں جو عبادتیں کی، جو نمازیں پڑھیں، جو تلاوتیں کیں، جو دیگر عبادات کی، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. جو کوتاہیاں ہوئی ہوں انہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور جو باقی ایام بچے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے. انہی کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. اسلام کے 5 ارکان ہیں. ان 5 ارکان میں سے پہلا ایمان اور دوسرا نماز. تو ایمان اور نماز کے بعد سب سے بڑا اور سب سے اہم رکن زکوٰۃ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کا حکم فرمایا. تو زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم اور بہت بڑا رکن ہے. جس طریقے سے نماز ایک بہت بڑا رکن ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک بہت ہی بڑا رکن ہے. تو جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. اسی لیے ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کے فرضیت کا تو انکار نہ کرے، اس کو تسلیم کرے لیکن اس کو ادا نہ کرے، تو ایسا شخص بہت بڑا سخت گنہگار ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑی شاق گزری، بہت سخت گزری کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑی شاق گزری، بڑی سخت گزری، ان کو گراں معلوم ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ ابھی میں تمہاری فکر کو دور کیے دیتا ہوں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مبارکہ آپ کے صحابہ پر بڑی گراں گزر رہی ہے، بڑی سخت گزر رہی ہے. کون سی آیت؟ جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ مال قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. تپانے کے بعد اس شخص کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی کروٹوں کو داغا جائے گا اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے. اور وہ مال ان سے کہے گا کہ یہ میں وہ مال ہوں جو تم دنیا کے اندر جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے.
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑی شاک گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے صحابہ پر یہ آیت مبارکہ بڑی شاک گزر رہی ہے، سخت گزر رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک و صاف کر دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس نے اپنے مال کے شر کو دور کر دیا۔ جو مال کے اندر شر ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، اس نے اس شر کو دور کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو تو قیامت کے دن یہ مال لایا جائے گا، اس کو سانپ بنا دیا جائے گا، اور سانپ کی شکل کیا ہوگی؟ اس کے دو زبانیں ہوں گی، اس کی آنکھ کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، یہ اس کے زہریلے ہونے کی علامت ہوگی، اس کے خطرناکی کی علامت ہوگی، اور وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کے جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اتنی سخت وعید آئی ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان کو زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے، اس میں کوتاہی نہ کریں، اس میں سستی نہ کریں، اس میں غفلت نہ کریں۔ اب زکوٰۃ کن مالوں کے اوپر فرض ہوتی ہے، کس شخص کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ تو 5 طرح کے مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 5 طرح کے مال ہیں۔ نمبر 1 سونا، چاہے وہ استعمال ہوتا ہو چاہے استعمال نہ ہوتا ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مال وہ استعمال میں آتا ہے، وہ بہت سے لوگوں سے کہتے سنا ہوگا کہ نہیں وہ تو زیور استعمال میں آ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ کہاں ہوگی، رکھے ہوئے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یا اس کے الٹا بہت ساری باتیں ہیں۔ تو نمبر 1 سونا، چاہے وہ استعمال میں آ رہا ہو چاہے استعمال میں نہ آ رہا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 چاندی، چاہے وہ استعمال میں آتی ہو چاہے رکھی ہوئی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3 نقد روپیے کے اوپر، چاہے وہ روپیے آپ کے پاس ہوں چاہے بینک کے اندر موجود ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4 مال تجارت، مال تجارت وہ سامان جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 جانوروں کے اوپر، مویشیوں کے اوپر، لیکن مویشیاں تو آج کل جانور اتنے لوگ پالتے نہیں ہیں، اس کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو عام طور پر 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر، نقد روپیوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے مال تجارت کے اوپر۔ ان 4 اموال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کتنی مقدار ہو تو فرض ہوگی، کس کے اوپر فرض ہوگی؟ تو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو توجہ سے سنیے گا۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا نقد روپیہ ہو، یا مال تجارت ہو۔ بیٹھ جائیے، جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا نقد روپیہ ہو، یا مال تجارت ہو۔ یا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، کم ہے، اتنا نقد روپیہ بھی نہیں ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا اتنا اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، کم مال تجارت ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو۔ تو اب کیا کرے؟ اب یہ دیکھا جائے گا، ان سارے اموال کو ملایا جائے گا، ان سارے اموال کی قیمت کو ملایا جائے گا۔ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا آپ کے پاس پیسہ ہے، روپے ہیں، مال تجارت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے،
تو اگر ایک سے یہ نصاب پورا ہو جاتا ہے، نصاب 52.5 تولہ چاندی، یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، اب وہ قیمت کتنی ہے آپ حضرات سونار سے معلوم کریں، اندازہ میں بتا رہا ہوں 50,000 سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 50,000 روپے ہے۔ تو اب 50,000 روپے جو ہے، اب اگر سونے کی قیمت سے پورے ہو جاتے ہیں یا چاندی سے یا دونوں کو ملا کر کے، یا آپ کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ روپے ہیں، ان تینوں کو ملا کر اگر اتنی قیمت بن جاتی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو آسانی کے لیے سمجھیں 7.5 تولہ 52 تولہ چھوڑ دیں، صرف یہ سمجھیں کہ کتنا بھی آپ کے پاس مال ہو، چاہے کم ہو چاہے تھوڑا ہو، چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو، چاہے ایک چیز ہو چاہے 2 چیزیں ہوں چاہے 3 چیزیں ہوں چاہے 4 چیزیں ہوں، اگر ساری چیزوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، اتنی قیمت بن جاتی ہے جتنے کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کو آسان کر کے بتا دیا ہے، اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو علماء کرام سے رہنمائی لے لیں، ان سے مسئلے معلوم کریں، دریافت کریں، پھر اس کے بعد عمل کریں۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ حضرات جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کریں۔ کتنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو 2.5% ہے، کل مال کا 2.5% ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2.500 روپے، اتنی ادا کرنا ہے۔ جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ تاخیر نہ کریں، جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب کس کو زکوٰۃ دیں؟ جو مستحق ہو زکوٰۃ کا اس کو زکوٰۃ دیں، ایسا نہ کریں کہ ہر شخص کو زکوٰۃ دے دیں، کوئی بھی مانگنے والا آ رہا ہے اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جب آپ کو یقین ہو کہ یہ صاحب حق ہے یعنی مستحق ہے، جب اس شخص کو زکوٰۃ دیں گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر کسی کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو معلومات کر لیں کہ فلاں شخص کے حالات کیا ہیں، اس کے قریبی سے اس کے رشتہ دار سے، پھر اس کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا کافی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں تم کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس اس سے یہ کہہ سکتے ہیں ہدیہ لے لیجئے، ہدیہ تحفہ گفٹ، اس طریقے سے آپ اس کو کہہ کے دے سکتے ہیں۔ نیت کرنا ضروری ہے، بس نیت کافی ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے ادا کر رہا ہوں، اور وہ نیت آپ دیتے وقت بھی کر سکتے ہیں، جب اپنا حساب و کتاب کر رہے ہیں اس وقت بھی، جب الگ کر کے نکالتے ہیں اس وقت بھی نیت کر سکتے ہیں، دونوں نیت کافی ہیں۔ بہت سے حضرات زکوٰۃ اندازے سے نکالتے ہیں تو اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے پورے مال کا حساب و کتاب کریں، ایک ایک پیسے کو جوڑیں اس کے اندر، اس کے بعد جتنا زکوٰۃ کا پیسہ بنتا ہے وہ ادا کریں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی، اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، تو ایک اصول یاد رکھیے کہ اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اصول کس کو کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں باپ کو، دادا کو، پردادا کو، اوپر تک، اسی طریقے سے نانا کو، پرنانا کو، اوپر تک جتنا سلسلہ چلتا رہے گا ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ باپ کو نہیں دے سکتے ہیں، دادا کو نہیں دے سکتے ہیں، پردادا کو نہیں دے سکتے ہیں، اوپر تک چلے جائیے۔ نانا کو نہیں دے سکتے ہیں، نانی کو نہیں دے سکتے ہیں، پرنانا کو، پرنانی کو، اوپر تک چلے جائیے، جو رشتہ چلتا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ فروع کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو نہیں دے سکتے ہیں، پوتے کو نہیں دے سکتے ہیں، پڑ پوتے کو نہیں دے سکتے ہیں، نیچے تک چلے جائیے۔ نواسے کو، نواسی کو، پڑ نواسے کو، پڑ نواسی کو، نیچے تک چلے جائیے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مستحق ہیں تو آپ ان کی مدد کریں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بنی ہاشم کو یعنی جو آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ باقی زکوٰۃ کے مسائل بہت سارے ہیں، اگر کسی کو کچھ شک و شبہ ہو، کسی کو معلوم کرنا ہو تو علماء کرام سے معلوم کریں، وہ رہنمائی کریں گے۔ تو زکوٰۃ دینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کا شر دور ہو جاتا ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس مال میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جس مال کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے، جس مال میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت نازل ہو، پھر اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، ان کے مال ضائع ہو گیا،
بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ملک یمن کا ایک شخص تھا جس کا بہت بڑا باغ تھا، اس میں بہت سارے پھل آتے تھے، ان پھلوں کا بہت بڑا حصہ وہ مسکینوں میں صرف کرتا تھا، مسکینوں کو، فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد اس کی وارث بن گئی۔ اس کی اولاد جب وارث بنی تو کہنے لگی کہ میرا باپ تو بہت بڑا بیوقوف تھا، احمق تھا، جو باغ کا بہت بڑا حصہ، پھل کا بہت بڑا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، بہت بڑا احمق تھا، بیوقوف تھا۔ اب ہم قسم کھاتے ہیں کہ اب ان فقیروں کو نہیں دیں گے۔ آپس میں بات کر رہی ہے اولاد، آپس میں بات کر رہی ہے کہ ہم فقیروں کو نہیں دیں گے۔ وہ سو گئے اور کہنے لگے کہ ہم کل اٹھیں گے اور اپنے باغ میں چلیں گے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، ایسے ہی سو گئے۔ جب صبح سو کر اٹھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ چلو جلدی صبح ہو گئی ہے، اب جا کر کے پھل توڑنے، ورنہ کوئی مسکین اور فقیر آ جائے گا مانگنے کے لیے۔ چنانچہ وہ چل دیے۔ راستے میں جب جا رہے تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی چلو ورنہ کوئی مسکین آ جائے گا جو ہم سے اپنا حق مانگے گا۔ جب وہ اپنے باغ پر پہنچے دیکھا کہ وہاں تو باغ ہی نہیں ہے، پورا صاف میدان پڑا ہوا ہے۔ جس طریقے سے کھیت میں کھیتی کاٹنے کے بعد آگ سے جلا کر صاف کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے پورا میدان پڑا ہوا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم شاید راستہ بھول گئے، کہیں اور آ گئے ہیں۔ لیکن جب غور کیا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نشانیاں دیکھی تو کہنے لگے کہ ہم تو اپنی اصلی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ، وہ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کا جو حق رکھا تھا ان کے مالوں کے اندر، اس مال کو غریبوں تک نہیں پہنچایا، مساکین تک نہیں پہنچایا، تو ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالی نے ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا۔ سینکڑوں واقعات اور سینکڑوں مثال آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ تو زکوٰۃ کے چند مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا بابرکت اور باعظمت مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہیں۔ جو 2 عشرے گزر گئے، آج تو تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ تیسرا عشرہ جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں عام ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے، آخری عشرے میں بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو آخری عشرہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس آخری عشرے میں ایک بہت ہی اہم عبادت اعتکاف کی بھی ہے۔ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں کرتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور سب سے بڑا مقصد اعتکاف کا ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، شب قدر کو پا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اعتکاف کا اصل مقصد عبادات ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور شب قدر کو پا لینا ہے۔ یقیناً جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ تو آج 20واں روزہ ہے، آج ہی سے افطاری سے پہلے ہی جن حضرات کو اعتکاف بیٹھنا ہو وہ حضرات آ کے اپنا انتظام، پورا بستر وغیرہ جو لاتے ہیں وہ لے آئیں اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اخیر عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آخری عشرے میں جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔